اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے مشکات شریف کا اگلا باب لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے عذاب قبر کا ثبوت۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو آپ اپنے عزیز و قارب میں بھی اس چینل کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس نیکی کے کام میں برابر کے شریک ہو سکیں، اور کیونکہ یہ دین کی بات پھیلانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے دوستوں میں اور سب لوگوں کو کہیے کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی دیجئے، کیونکہ اس چینل کی ریٹنگ اس سے بڑھے گی۔ اور فنڈز وغیرہ جو ہیں ہم نے لوگوں کی ہیلپ کے لیے استعمال کرنے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے۔ عذاب قبر کا ثبوت، پہلی فصل۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو ثابت رکھتا ہے محکم بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت عذاب قبر سے متعلق اتری ہے۔ اسے قبر میں کہا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روایت کیا اس کو متفق علیہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بندہ جس وقت قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں، وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ مومن شخص کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسے کہا جاتا ہے، اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ، اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے اسے تبدیل کر دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ اور منافق اور کافر کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا؟ پس وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، اور جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ پس کہا جاتا ہے، تو نے نہ جانا نہ پڑھا۔ لوہے کے گرزوں سے اسے مارا جاتا ہے اور وہ چلاتا ہے، جسے اس کے نزدیک جنوں اور انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جس وقت مرتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخیوں کا ٹھکانہ، اور کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف تجھے اٹھائے گا۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ان سے ذکر کیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر اس میں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوخی کی، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، اور ناگہاں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ان قبر والوں کے متعلق علم ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا، شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم دفن نہ کرو گے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کا عذاب سنائے جو میں سن رہا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کر لیا اور فرمایا اللہ کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ پکڑو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ پکڑتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ پکڑو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ پکڑتے ہیں۔ فرمایا فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان سے پناہ پکڑو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ سے پناہ پکڑتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ پکڑو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ دجال کے فتنے سے بھی پناہ پکڑتے ہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ دوسری فصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں۔ ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر وہ ایماندار ہے تو کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا۔ پھر اس کے لیے 70 گز تک قبر فراخ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان کو خبر دوں۔ وہ کہتے ہیں سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے جس کو نہیں جگاتا مگر زیادہ پیارا لوگوں کا اس کی طرف، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے سونے کی جگہ سے جگائے گا۔ اگر وہ منافق ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے بھی اس کے مثل کہہ دی، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا۔ زمین کے لیے کہا جاتا ہے اس پر مل جا، وہ اس پر مل جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہیں اس کی پسلیاں، ہمیشہ رہتا ہے اس میں عذاب کیا گیا یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، فرمایا میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کے ساتھ ایمان لایا، اس کو سچا جانا۔ اس سے مراد ہے اللہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت بات کے ساتھ۔ الآیت۔ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی پوشاک پہنا دو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ وہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کے پاس اس کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، بقدر نگاہ کی درازی کہ اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو کافر ہے اس کی موت کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جسے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، پس آگ سے اس کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کو، اور لو اور گرمی آتی ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے۔ وہ اس کو گرز کے ساتھ مارتا ہے کہ جنوں انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے اس کی آواز سنتا ہے، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب وہ قبر پر کھڑا ہوتا روتا یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کرتا، اسے کہا گیا تو جنت اور دوزخ کا ذکر کرتا ہے پس روتا نہیں اور اس جگہ کھڑے ہونے سے روتا ہے۔
کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پائی پس اس کے بعد جو ہے وہ آسان ہے، اگر نہ نجات پائی اس سے پس اس کے بعد جو ہے اس سے سخت ہے، اور میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی مگر قبر سخت ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور انہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو کاٹتے اور ڈستے ہیں یہاں تک کہ قائم ہو قیامت، اگر ایک سانپ بھی زمین پر پھونک مار دے تو نہ اگے اس سے سبزہ۔ ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اس نے 99 کی بجائے 70 کہا ہے۔ تیسری فصل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی طرف نکلے جب وہ فوت ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور اس پر مٹی ڈالی گئی، تسبیح کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تسبیح کہی ہم نے دیر تک، پھر تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تکبیر کہی ہم نے، اور کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں تسبیح کی اور پھر تکبیر کہی؟ فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوئی یہاں تک کہ اللہ نے اسے کھول دی۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ اور اسی روایت سے جو مذکورہ روایت ہے، اسی روایت سے منسلک ایک اور روایت بھی ہے جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے عرش نے حرکت کی اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے اور 70,000 فرشتوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تحقیق قبر بھینچی گئی بھینچنا، پھر کشادہ کی گئی قبر اس کی۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے اس کے لیے سورج غروب ہونے کے وقت قریب ہے، وہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہا میت قبر کی طرف پہنچتی ہے، آدمی اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، نہ کچھ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ گھبرایا ہوا، پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے اسلام میں۔ کہا جاتا ہے یہ کون شخص تھا؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے ہاں سے ظاہر دلیلیں لے کر آئے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ پس وہ کہتا ہے کسی کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ آگ کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا باز کو توڑ رہا ہے، پس کہا جاتا ہے دیکھ اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے، وہ اس کی تر و تازگی کی طرف دیکھتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین پر تھا اور اس پر تو مرا اور اس پر تو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور برا آدمی اپنی قبر میں ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا بیٹھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے وہ شخص کون تھا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو سنا وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے بھی کہہ دی۔
اس کے لیے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، وہ اس کی تر و تازگی اور جو کچھ اس میں ہے دیکھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے دیکھ اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تجھ سے۔ پھر دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا بعض کو توڑتا ہے، پس کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا اور اسی پر تو مرا اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔